کفر کی باتیں جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس زمانے میں جہالت کی وجہ سے کچھ مرد اور عورتیں اس قدر بے لگام ہیں کہ جو ان کے منہ میں آتا ہے بول دیا کرتے ہیں۔ چنانچہ بعض کفر کے الفاظ بھی لوگوں کی زبانوں سے نکل جاتے ہیں اور لوگ کافر ہو جاتے ہیں اور ان کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، مگر انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ وہ کافر ہو گئے ہیں اور ان کا نکاح ٹوٹ گیا ہے۔ اس لیے ہم یہاں چند کفر کی بولیوں کا ذکر کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو ان کی کفریات کا علم ہو جائے اور لوگ ان باتوں کو بولنے سے ہمیشہ زبان روک کے رہیں، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ کفر کے الفاظ ان کے منہ سے نکل گئے ہوں تو فوراً توبہ کر کے نئے سرے سے کلمہ پڑھ کر مسلمان بنے اور دوبارہ نکاح کرے۔ پہلا، خدا کے لیے مکان اور جگہ ثابت کرنا کفر ہے۔ بعض لوگ یہ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اوپر اللہ نیچے پنچ یا اوپر اللہ نیچے تم۔ یہ کہنا کفر ہے کیونکہ اللہ سب جگہ موجود ہے۔ دوسرا، کسی سے کہا گناہ نہ کرو ورنہ خدا جہنم میں ڈال دے گا، اس نے کہا میں جہنم سے نہیں ڈرتا، یا یہ کہا مجھے خدا کے عذاب کی کوئی پرواہ نہیں، یا ایک نے دوسرے سے کہا کہ کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ اس نے غصے میں کہہ دیا کہ میں خدا سے نہیں ڈرتا، یہ کہہ دیا کہ خدا کہاں ہے۔ یہ سب کفر کی بولیاں ہیں۔ تیسرا، کسی سے کہا کہ انشاءاللہ تم اس کام کو کرو گے، اس نے کہہ دیا کہ اجی میں بغیر انشاءاللہ کے کروں گا، کافر ہو گیا۔ چوتھا، کسی مالدار کو دیکھ کر یہ کہہ دیا کہ آخر یہ کیسا انصاف ہے کہ اس کو مالدار بنا دیا، مجھے غریب بنا دیا، یہ کہنا کفر ہے۔ پانچواں، اولاد وغیرہ کے مرنے پر رنج اور غصے میں اس قسم کی بولیاں بولنے لگے کہ خدا کو بس میرا بیٹا ہی مارنے کے لیے ملا تھا، دنیا بھر میں مارنے کے لیے میرے بیٹے کے سوا خدا کو دوسرا کوئی ملتا ہی نہیں تھا، خدا کو ایسا ظلم نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ عز و جل نے بہت برا کیا کہ میرے اکلوتے بیٹے کو مار کر میرا گھر بے چراغ کر دیا۔ اس قسم کی بولیاں بول دینے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ چھٹا، خدا کے کسی کام کو برا کہنا یا خدا کے کاموں میں عیب نکالنا یا خدا کا مذاق اڑانا یا خدا کی بے ادبی کرنا یا خدا کی شان میں کوئی پھوہڑ لفظ بولنا یا خدا کو ایسے لفظوں سے یاد کرنا جو اس کی شان کے لائق نہیں ہیں، یہ سب کفر کی باتیں ہیں۔ ساتواں، کسی نبی یا فرشتے کی حقارت کرنا یا ان کے جناب میں گستاخی کرنا یا ان کی عیب لگانا یا ان کا مذاق اڑانا یا ان پر طعنہ مارنا یا ان کے کسی کام کو بے حیائی بتانا، بے ادبی کے ساتھ ان کا نام لینا کفر ہے۔ آٹھواں، جو شخص حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آخر نبی نہ مانے یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی چیز یا کسی بات کی توہین کرے یا حقیر جانے یا عیب لگائے یا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بال یا ناخن کی بے ادبی کرے یا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لباس مبارک کو گندا اور میلا بتلائے یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کسی سنت کی تحقیر کرے، مثلا داڑھی بڑھانا، مونچھیں کم کرنا، جیسے کہ عورتیں اپنے مردوں سے اپنے بچوں سے کہہ دیتی ہے کہ داڑھی مت بڑھا، کیسا داڑھی بنا کر رکھا ہوا ہے، یہ سب کفر کی باتیں ہیں۔ کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ لینا، حضور کی کسی سنت کا مذاق اڑائے یا اس کو برا سمجھے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ جو شخص کسی قاتل یا خونی ڈاکو کو دیکھ کر توہین کی نیت سے کہہ دے کہ ملک الموت آ گئے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ قرآن کی کسی آیت کے ساتھ مسخرہ پن کرنا کفر ہے، جیسے بعض داڑھی منڈے کہہ دیا کرتے ہیں کہ قرآن میں
اللہ سوف تعلمون آیا ہے، اور معنی یہ بتاتے ہیں کہ اللہ صاف کراتے رہو۔ یا اکیلے نماز پڑھنے والے کہہ دیا کرتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہا، اور معنی یہ بتاتے ہیں کہ نماز تنہا پڑھا کرو۔ ان باتوں کے بول دینے سے آدمی کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ قرآن کے ساتھ مسخرہ پن بھی ہے، اور قرآن کے معنی کو بدل ڈالنا بھی، اور یہ دونوں باتیں کفر ہیں۔ اسلام میں شک کرنا اور یہ کہنا کہ معلوم نہیں میں مسلمان ہوں یا کافر، یا اپنے اسلام پر افسوس کرنا، مثلا یہ کہنا کہ میں مسلمان ہو گیا ہے، یہ اچھا نہیں ہوا، کاش میں ہندو ہوتا یا عیسائی ہوتا تو بہت اچھا ہوتا۔ تو کفار کے دین کو اچھا بتانا، یا کسی کفر کی بات کو اچھا سمجھنا، یا کسی کو کفر کی بات سکھانا، یا یہ گناہ کہ نہ میں ہندو ہوں نہ میں مسلمان، میں تو انسان ہوں، یا یہ کہنا کہ میں نہ مسجد سے تعلق رکھتا ہوں نہ مندر سے، یا یہ کہنا کہ مسجد مندر دونوں ڈھونگ ہیں، میں کسی کو نہیں مانتا، یا یہ کہنا کہ کعبہ تو معمولی پتھروں کا ایک پرانا گھر ہے، اس میں کیا دھرا ہے کہ میں اس کی تعظیم کروں، یا یہ کہنا کہ نماز پڑھنا بیکار آدمیوں کا کام ہے، ہم کو نماز کی کہاں فرصت ہے، یا یہ کہنا کہ روزہ وہ رکھے جس کو کھانا نہ ملے، یا یہ کہنا کہ جب خدا نے کھانے کو دیا ہے تو روزہ رکھ کر بھوکے کیوں مریں، یا اذان کی آواز سن کر یہ کہنا کہ کیا خواہ مخواہ کا شور مچا رکھا ہے، یا یہ کہنا کہ نماز پڑھنے کا کچھ نتیجہ نہیں، بہت پڑھ لی کیا فائدہ ہوا، یا یہ کہنا کہ نماز پڑھنا نہ پڑھنا دونوں برابر ہے، یا یہ کہنا کہ میں تو صرف رمضان میں نماز پڑھتا ہوں، باقی دنوں میں نہ کبھی پڑھی نہ پڑھوں گا، یا یہ کہنا کہ نماز مجھے موافق نہیں آتی، میں جب نماز پڑھتا ہوں تو کوئی نہ کوئی نقصان ضرور اٹھاتا ہوں، یا یہ کہنا کہ زکوٰۃ خدائی ٹیکس ہے جو ملا لوگوں نے مالداروں پر لگا رکھا ہے، یا یہ کہنا کہ حج ایک تفریحی سفر ہے، یا بلیک مارکیٹ کا دھندا ہے، میں ایسا کام کیوں کروں، وغیرہ وغیرہ۔ اس قسم کی تمام بکواسیں کھلا ہوا کفر ہے، ان سب بولیوں سے آدمی کافر ہو جائے گا۔ یہ کہنا کہ رام و رحیم دونوں ایک ہی ہیں اور وید و قرآن میں کچھ فرق نہیں ہے، یا یہ کہنا کہ مسجد اور مندر دونوں خدا کے گھر ہیں، دونوں جگہ خدا ملتا ہے، کفر ہے۔ بت یا چاند سورج کو سجدہ کرنا، یا زنا باندھنا، یا سر پر ٹٹیاں رکھنا، یا کشفہ لگانا، یا ہولی دیوالی پوجنا، رام لیلا جنماشٹمی رام نومی وغیرہ کے جلوسوں اور میلوں میں کفر کی شان و شوکت بڑھانے یا کافروں کو خوش کرنے کے لیے شریک ہونا، یا ان کفری تہواروں کو تعظیم کرنا، یا کوئی چیزوں ان تہواروں کے دن مشرکین کے گھر بطور تحفہ اور ہدیہ کے بھیجنا جبکہ مقصود اس دن کی تعظیم ہو، تو یہ کفر ہے۔ جو شخص یہ کہہ دے کہ میں شریعت کو نہیں مانتا، یا شریعت کا کوئی حکم یا فتویٰ سن کر یہ کہہ دے کہ یہ سب ہوائی باتیں ہیں، یا یہ کہہ دے کہ شریعت کے حکم اور فتوے کو چولہے بھاڑ میں ڈال دو، یا کہہ دے کہ میں شرع ورع کو نہیں جانتا، یا یہ کہہ دے کہ ہم شریعت پر عمل نہیں کریں گے، ہم تو برادری کی رسموں کی پابندی کریں گے، یا یہ کہہ دے کہ بسم اللہ اور سبحان اللہ روٹی کی جگہ کام نہ دے گا، ہمیں روٹی چاہیے، بسم اللہ اور سبحان اللہ نہیں چاہیے، تو وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ شراب پیتے وقت یا زنا کرتے وقت یا جوا کھیلتے وقت بسم اللہ کہنا کفر ہے۔ مسلمان کو مسلمان جاننا اور کافر کو کافر جاننا ضروریات دین میں سے ہے۔ کسی مسلمان کو کافر کہنا یا کسی کافر کو مسلمان کہنا کفر ہے۔ جو کسی کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا مانگے، یا کسی مردہ کافر و مرتد کو مرحوم و مغفور کہے، یا کسی مردہ ہندو کو بینکٹ باشی کہے، وہ خود کافر ہے۔ خدا کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کہنا، یا خدا کی حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کہنا، یا خدا کے فرض کی ہوئی چیزوں میں سے کسی چیز کا انکار کرنا، یہ سب کفر ہے۔
ضروریات دین میں سے کسی چیز کا انکار کرنا، مثلاً توحید، رسالت، قیامت، ملائکہ، جنت، دوزخ، آسمانی کتابیں، ان میں سے کسی چیز کا بھی انکار کرنا کفر ہے۔ قرآن مجید کو ناقص بتانا اور یہ کہنا کہ اس میں سے کچھ آیتیں نکال دی گئی ہے، یا قرآن مجید کی کسی آیت کا انکار کرنا، یا قرآن میں کوئی عیب بتانا، قرآن مجید کی بے ادبی کرنا، یہ سب کفر ہے۔ بہنوں اور بھائیوں، غور کرو، یہ سب الفاظ اور ان کے علاوہ دوسرے بہت سے الفاظ ہیں جن کے بولنے سے آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بول چال میں خاص طور پر دھیان رکھو، زیادہ شیخی مت بگاڑو اور اپنی زبان کو قابو میں رکھو، اور خبردار بے لگام بن کر کینچی کی طرح زبان چلا چلا کر جو منہ میں آئے اول فول نہ بکتے رہو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو اور اس کو قابو میں رکھو، کیونکہ بہت سی زبان سے نکلی ہوئی باتیں آدمی کو جہنم میں داخل کر دیتی ہے۔ توبہ توبہ، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالی مسلمان کو کفری کلاموں اور کفریات کے کاموں سے بچائے رکھے، آمین۔